Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ما کانا کا وما یکونو، جو پہلے ہو چکا سارا کچھ نبی کو اس کا بھی علم تھا، جو بعد میں ہوگا اس کا بھی علم تھا. تو غلط ہے بھائی یہ عقیدہ. جتنا اللہ نے بتا دیا اس کا نبی کو علم ہے. ہاں وہ اللہ نے ہم سے بہت زیادہ بتایا ہے. علماء مثال دیتے ہیں کہ ہمارے علم اور نبی کے علم کی مثال دریا اور قطرے کی ہے. جیسے دریا میں ایک قطرے کی نسبت دریا کی طرف ہو تو کوئی حیثیت ہے، تو اتنا اللہ نے علم دیا ہے نبی کو ہماری نسبت. لیکن اللہ کے علم اور نبی کی مثال پھر دریا اور قطرے کی ہے. سمجھ رہے؟ کتنی جگہ قرآن میں آتا ہے یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، نبی کہہ دو علمھا عند ربی، مجھے نہیں پتا کب آئے گی، اللہ کو پتا ہے. سب باتوں کا آپ نے نہیں بتایا، بہت سی باتوں میں آپ نے کہا مجھے علم نہیں ہے. تو یہ عقیدہ کہ سب کچھ علم تھا، ساری چیزوں کا علم تھا، یہ شرک ہے، کفر ہے. یہ اللہ کی صفت علم ہے، نبی کو کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں. تو اپنے ایمان کو بچاؤ. توحید کے بغیر مغفرت کا امکان نہیں ہے. چاہے راتوں میں تہجد کے محراب بنا دو ماتھے کے اوپر، چاہے رو رو کے پاگل ہو جاؤ، اللہ نہیں مغفرت کرے گا. دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا اللہ نے. پہلے اللہ کو اللہ سمجھا جائے گا تو پھر اللہ سے مانگا جائے گا. تبھی اللہ نے کہا مانگنے سے پہلے بھی کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار. حدیث میں بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے. وہ سکھائی بھی اللہ نے. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی ہے، مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری شان کو بیان کیا کہ میں مالک ہوں گا قیامت کے دن. پھر انسان کہتا ہے، جب مسلمان نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے. تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے وعدہ کر لیا ہے. اب اس وعدے کے بدلے میں اس کو کیا دوں گا؟ ولی عبدی ما سأل، اب یہ دعا مانگنے کے قابل ہوا ہے، اب جو مانگے گا دوں گا اس کو. اس ایگریمنٹ کے بغیر اللہ نہیں دے گا. ولی عبدی ما سأل. اب یہ کیونکہ پچھلی امتیں اسی لیے تو ہلاک ہوئی ہیں، اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم سے بھی مانگ رہے ہیں، عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا تو اب اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں، درباروں پہ جا کے بھی مانگ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ سے بھی مانگتی تھی، بتوں سے بھی جا کے مانگتی تھی. تو اللہ نے کہا یہ والا مجھے یہ انداز پسند نہیں ہے. تو پہلے ہم سے ایگریمنٹ کروا لیا. اور دیکھو نماز میں تلاوت ضروری ہے، جہاں سے چاہے پڑھو، لیکن ہر نماز میں اللہ نے پہلے کہا کہ یہ پڑھو گے تو پھر آگے پڑھنے کی اجازت دوں گا. یہ پہلے ہر سورہ فاتحہ جتنی پڑھی جاتی ہے نا، اتنی کوئی سورت پڑھی نہیں جاتی ہے. ہر نماز میں، ہر رکعت میں، تراویح میں 20 رکعتوں میں ہم ہر دفعہ تھکتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں یار اب یہ تو سن لی ہے نا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آگے چلو. اللہ کہتے ہیں نا 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 جب تک زبان سے یہ ایگریمنٹ نہیں کرے گا نا کہ تجھی سے مانگوں گا کسی اور سے نہیں، اس وقت آگے چلنے ہی نہیں دوں گا میں تجھے. 20 کیا 40 بھی پڑھے گا تو ہر دفعہ یہی پڑھنا پڑے. پھر تہجد میں اٹھے گا پھر یہی پڑھنا پڑے، فجر کی 2 سنتیں میں پھر یہی ایگریمنٹ، مرتے دم تک یہ ایگریمنٹ تجھ سے کرواتا رہوں گا. اور ہم نماز کے سلام کے بعد اسی ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں، کتنی بڑی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث، نبی نے فرمایا کہ انسان جب کہتا ہے اللہ تیری عبادت تجھ سے مدد، تو نبی نے فرمایا اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل، اب مانگ. پھر اللہ کو پتا تھا کہ الٹی سیدھی چیزیں نہ مانگنا شروع کر دے نا. اتنا اہم موقع ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، ہمیں اختیار دے دیا جاتا تو ہم کہتے ہیں اللہ تھوڑی تنخواہ بڑھوا دے میری، اے اللہ ذرا ٹرائی کیا ہوا ہے مان نہیں رہے ابا اس کے، منوا لے، اے اللہ یہ کر دے وہ کر دے، بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ دلا دے. یہ دنیا کے کھلونے مٹی کے، ان پہ ہم عاشق ہو جاتے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اتنا بڑا ایگریمنٹ کیا، میرا دل اتنا خوش کیا، تو اب بڑی چیز مانگو. کیا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا دے. سیدھے راستے پہ چل گئے تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہ ملے تو بھی جنت، مل جائے تو بھی
جنت ہو جائے وہاں تو بھی جنت, نہیں ہو ہے بھائی, کنوارے ہی مر جاؤ تو بھی کیا ہے, بیماری میں چلے گئے تو بھی جنت, صحت کے ساتھ, کیونکہ جانا تو ہے. بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی جائے گا ایک دن, بیچارے کا جنازہ بھی اٹھے گا. لوگ آج بحریہ ٹاؤن میں 2-4 پلاٹ ہوں, ہر ایک کو پتا ہے میرے بھی ہیں, اور جس کے نہیں ہو تو وہ یہی غم میں کھا رہے, یار میرا ایک بھی نہیں ہے, اس کو یہی غم کھائے جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو 10-15-20 سال کے بعد ختم. جن لوگوں کے پلاٹ ہیں نا, ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. جو مالک ہے نا, اونر ہے, اسی کا جنازہ ہوگا. لوگ کندھا لے کے کندھا دیتے ہوئے جا رہے ہوں گے, کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں گے, اور زمین میں دفن کر کے مٹی پھینک کے آ جائیں گے, اور پھر وارثون میں جھگڑا شروع ہو جائے گا, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ اس کا ہے. لوگ آ کے پھر وہ وارث سمجھ رہے ہوں گے ہم جیسے ہمیشہ رہیں گے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد انہی وارث میں سے ایک ایک اسی طرح پتلی گلی سے نکلنا شروع. آج اس کا پھر 100-200 سال کے بعد بھول جائیں گے اصل اونر کون تھا. اسکول میں پڑھایا جائے گا, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے دل میں خیال آیا, once upon a time there was a man, جس نے یہ planned, شعر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, there was a man he planned, اس نے یہ پلان بنایا کہ جناب ایک بحریہ ٹاؤن میں اس طرح کرنا چاہیے, اور پھر آج یہ اسی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. once upon a time, تو یہ سب once upon a time بن جائے گا نا, ایک دفعہ کا ذکر ہے. تو ایسے ہی ہوتے 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 سارے جا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا بھائی فوکس کس چیز کو کرو, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے. جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے, پیغمبروں کا راستہ, صدیقین, شہداء, صالحین کا راستہ, ان لوگوں کے راستے پر چلا, مائیکل جیکسن کے راستے پہ نہیں چلا, فنکاروں اداکاروں کے راستے پہ نہیں چلا. وہ لوگ جن کی زندگی پوری انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کا, شراب, کباب, زنا, عیاشی, موسیقی, ان لوگوں کا نہیں, پیغمبروں والا راستہ چاہیے. تو اس لیے توحید کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.